بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ میں مذہب آل محمد کا طالب علم سیدون عاشور بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام مومنین یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس نقطہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے 2 آیات منتخب کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 70 اور 71، جن میں اللہ نے انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشک و تر کا حامل بنایا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس انسان کو ہم نے پاک و پاکیزہ رزق عطا فرمایا، وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس انسان کو اپنی کثیر مخلوق میں فضیلت دی۔ ناظرین، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے انسان پر جو 4 کرم کیے انہیں بیان کیا۔ انسان کو آسن تقویم بنایا، بہترین ڈھانچے میں ڈھالا۔ اس کے بعد جو 4 کرم کیے، پہلا کرم کہ اولاد آدم کو عزت دی، اولاد آدم پر کرم کیا۔ دوسری کہ انہیں خشک و تر کا حامل بنایا۔ یہ انسان چاہے تو زمین سے سبزہ اگائے، یہ انسان چاہے تو پانی میں سفر کرے، یہ انسان چاہے تو ہواؤں کا سینہ چیر دے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ طیب رزق عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ فضیلت صرف انسان کے پاس ہے کہ اللہ نے انسان کو طیب رزق عطا فرمایا۔ یہ جو حلال اور حرام کے قوانین ہیں یہ انسان کے لیے بنائے، جانور کے لیے نہیں۔ انسان اور جانور کے درمیان یہی فرق ہے کہ انسان کے پاس جو رزق ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، لیکن جانور کے لیے یہ قاعدے، یہ قوانین نہیں ہیں۔ دوسرا فرق کہ جانور رزق کے سامنے جھکتا ہے، اپنا منہ رزق کی جانب لے جاتا ہے، جبکہ انسان ہاتھ کے وسیلے سے رزق منہ کی جانب لے آتا ہے، جس سے نہ انسان کو جھکنا پڑتا ہے اور نہ رزق کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ ناظرین، پھر فرمایا وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی کثیر مخلوق پر اس انسان کو فضیلت دی۔ ساری مخلوق پر نہیں، کثیر مخلوق پر۔ صاحبان علم و عرفان مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لفظ کثیر وہاں آتا ہے جہاں قلیل موجود ہو۔ کثیر قلیل کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ نے انسان کو کثیر مخلوق پر فضیلت دی، لیکن ایک قلیل مخلوق ایسی ہے جو اس انسان سے افضل ہے، اور یقیناً
یہ وہی ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر آلین کہہ کے پکارا ہے۔ ناظرین، اللہ نے انسان کو 4 فضیلتیں عطا کی، 4 کرم عطا کیے، کرامات عطا کی، لیکن پھر فرمایا کہ اے انسان، یہ عزتیں، یہ رزق، یہ اختیارات اور یہ فضیلتیں یہ دنیا کی ہیں، یہ دنیا میں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا میں مٹ جائیں گی، لیکن جس دن یہ تمام چیزیں مٹ جائیں گی تو پھر اے انسان یاد رکھنا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ناظرین، عقیدہ امامت اس لیے بہت ضروری ہے کہ میدان حشر میں امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ ہر انسان کی پہچان اس کے امام کے ذریعے ہوگی۔ امام صرف پہچان کا وسیلہ نہیں، میدان حشر میں امام نجات کا وسیلہ بھی ہے۔ اس لیے احترام اور ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں عالم اسلام تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ایسی ہستی کو امام تسلیم کرو کہ جو میدان حشر میں شافیے محشر ہو، ساقیے کوثر ہو، صاحب لواء الحمد ہو۔ ناظرین، جب بلایا امام کے ساتھ جائے گا، اٹھایا امام کے ساتھ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کی ضرورت صرف میدان حشر میں ہوگی۔ نہیں، جتنی ضرورت میدان حشر میں ہوگی اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس ظاہری دنیاوی زندگی میں ہے۔ جو اپنی اس دنیاوی زندگی میں اپنے امام کا عارف ہی نہیں، جسے اپنے امام کی معرفت ہی نہیں، اپنے امام کو پہچانتا ہی نہیں، تو وہ میدان حشر میں اپنے امام کا کیسے انتخاب کرے گا؟ ناظرین، اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، من مات ولیس لم یعرف امام زماننا مات میتتن جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں، جاہلیت کی موت مرا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معرفت امام کتنی ضروری ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے مولا و آقا حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وسلام یا علی علیہ السلام مدد۔